ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک بلدیاتی الیکشن بھی ملک میں ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ایک جنرل الیکشن کی طرف ملک چل پڑا ہے اور کوئی عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. عوام کا عدم اعتماد تو 2018 میں ہی تھا جس کے رزلٹ بدل کے ہمارے اوپر ایک ایسی گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا جس کا نہ کوئی ہوم ورک تھا نہ جس کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم تھی, اور انہوں نے ایک جھانسا دیا تبدیلی کے نام پر. اس ملک کو ایک ایسے ڈگر پر لے گئے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہوگی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا ڈالر جو ہے وہ آہستہ 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 200 کو کراس کرنے جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں, میں ابھی یہاں کہوں کہ جی ایبٹ آباد میں 186 روپے لیٹر ہے, میں باہر نکلوں تو پتہ چلے وہ 195 ہو گیا. تسلسل ہی نہیں ہے اور غیر یقینی کی ایک فضا ہے ہر طرف. ہاسپٹل میں جائیں دوائی نہیں ہے, اسکول میں اسٹوڈنٹس پریشان ہیں, والدین فیسیں نہیں دے پا رہے, اور غریبوں نے تو ایک وقت کا کھانا ہی چھوڑ دیا بچوں کے لیے. اور اس جو میں سینیریو کو دیکھتا ہوں افسوس تو ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے الیکشن کو چوری کیا گیا. اگر ہم 71 سے پہلے کے الیکشنوں کو صحیح طرح ووٹ کو عزت دیتے, آج مشرقی پاکستان ہمارا حصہ ہوتا اور وہ بھی 8ویں پاکستان کہلاتا. ہم نے بہت کچھ کھویا ان الیکشنوں کو. جب ہم ایسی قوتوں کے ہاتھ ڈال چھوڑتے ہیں جو مرضی کے نتائج لے کے آتے ہیں, پھر پاکستان کمزور ہوتا ہے, پھر 8ویں پاکستان جو ہے مقروض ہو جاتا ہے, پھر اس ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان. کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں ان کو معاف کریں, میں نہیں معاف کر سکتا. میرے کانوں میں جب گونجتے ہیں نا نعرے 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 مشرف, تو پھر 85 سے 85 84 83 میں چلے جائیں. وہ کیا کروں 85 مطلب اس وقت بھی جو ڈکٹیٹر تھے کون؟ جنرل ضیاء الحق. دیکھو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کی ایک پلاننگ ہے. اگر فرعون وقت کے ڈکٹیٹر کے گھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کو پانی میں ڈبو سکتا ہے, تو اللہ نے معیشت رکھی ہوتی ہے, راستے رکھے ہوتے ہیں کہ کس کو میں نے کہاں رکھ کے پروموٹ کرنا ہے, پھر اس نے اٹھا کے پھینکنا ہے. بات تو یہ کہ آخری امتحان میں اسٹوڈنٹ کیا لکھتا ہے. آخری امتحان میں ہمارا اسٹوڈنٹ لکھتا ہے آئین کی پاسداری ہوگی, ووٹ کو عزت ہوگی, بات ختم ہوگی. اسکول ہی ایک تھا جس میں پڑھنا تھا, اس کے بعد تو پھر اپنی اپنی ماسٹر ڈگری کرنی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرعون کے گھر میں رکھ کے محفوظ رکھا. پھر اسی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل میں تو نیل کراس کیا تم بھی کرو, پھر ڈبو دیا اللہ نے. نواز شریف کے ہاتھوں آمریت ڈوب گئی, پھر ووٹ کو عزت مل گئی. 73 کے آئین. جسٹس وقار سیٹھ کو آج پوری پریس کلب میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں, کھڑے ہو کے سلام پیش کریں, سارے کھڑے ہو جائیں. جسٹس وقار سیٹھ شہید کو ہم اس لیے سلام پیش کر رہے ہیں کہ اس نے ایک تاریخی فیصلہ دیا. اس نے کہا اگر مشرف نہیں آتا زندہ لاؤ, نہیں آتا مردہ لاؤ, نہیں تو ڈی چوک جس کا نام میں نے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم رکھا ہے اس میں ٹانگ دو. ہم تو وہ ذہن والے لوگ ہیں یار. 10 سال نئے لوگ ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں. آج مذہب بڑا ہے. عادل عباسی صاحب, آپ نے بڑا کمپریہنسو کویشچن پوچھا ہے, اس میں کافی چیزیں اکٹھی ہو کے ایک سوال بنا ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا اپنے وزیر داخلہ کے بارے میں, ماضی میں کہتا تھا کہ اس کو میں کلاس 4 بھی نہ رکھوں, اور پھر ہمارے اوپر اس نے وزیر داخلہ بنایا. وزیر داخلہ وہ اس لیے بنا کہ ایک سیٹ سے ممبر نیشنل اسمبلی بنا, پھر آگے کیبنٹ میں وہ لے آئے. مگر ماضی میں انہوں نے, میاں صاحب نے ایک دفعہ آواز لگائی تھی کہ میں نے لوٹوں کو نہیں لینا, تو آج تک ہزارہ میں کوئی لوٹا جیتا نہیں ہے. جو لوگوں کا ووٹ لے کے آتے ہیں اور لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے, پشاور پہنچنے سے پہلے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جب چودھریوں کو کیا کچھ نہیں کہا, اخلاق کی ساری جو اخلاقیات ہیں اس کو پس دیوار ڈالا, اور ایک معزز چودھری شجاعت صاحب اس وقت پاکستان کی سینئر ترین سیاستدان ہیں, ان کے بارے میں پرویز الہی صاحب سے لاکھ اختلاف سی, مگر جو خدمت پرویز الہی صاحب نے
पंजाब असम्बली में बैठ के ख़त्म नबूवत की है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। हमें ये चाहिए कि अपोजिशन में रह के तो इखलाक का दामन हाथ से न छोड़ा करें। जिन लोगों को बुरा कहते हैं फिर उनकी दहलीज पे जाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि ज़मींदार हैंको में कहते हैं 4 मुट्ठियाँ अगर सटते हैं तो एक पीछा भी सट छोड़ते हैं। ये पीछे फेंकने वाले नहीं, ये आगे ही आगे चलते हैं। तो ये साफ ज़ाहिर है कहीं से तो दबाव आया है, क्यों वो गली गली भीख मांग रहे हैं। वो देखना MQM के पास भी जाएंगे, वो हुआ तो वो हर जमात के पास जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ वो मंसूरा कब जाएं मिन्नत करने के लिए। अब वो इक़्तिदार को बचाना चाहते हैं, जो इक़्तिदार बचेगा नहीं, इसलिए कि अवाम सड़कों पे। अवाम की राय है कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट जो PTI की है। जो बात आपने की कि आप नहीं मानते, मैंने किसी अस्टाम पे तो नहीं लिखा उनको नहीं मानता। पार्टी के सीनियर हैं, मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया कि आप एबटाबाद आएँ, इन लोगों की सुलह करवाएं।